اور کسی کے اندر یہ جرت ہے، کسی کی غیرت اسے اندر سے آواز دیتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ کہتے ہیں میری بچی تھوڑی ہے، مرنے دو، اگر فاقے سے مرتی ہے مرنے دو، جانے دو غلط کاموں میں اگر جاتی ہے، میری بچی تھوڑی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم دوستوں، آج ایک ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کو سن کر یقیناً ہمارے ایمان میں ایک طرح سے تقویت آ جائے گی۔ کیا تھی ان کی زندگی، کس طرح سے انہوں نے قربانیاں دی، جنگ بدر سے لے کر جنگ تبوک تک کیا تھا ان کا اہم رول، انہوں نے غزوہ تبوک میں کتنی دولت اللہ کے راستے میں خرچ کی، کتنا ادب کیا کرتے تھے حضرت عثمان و علی، طلحہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا یارانہ تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کس قسم کی دوستی تھی، بے تکلفانہ انداز سے کس طرح سے بات کیا کرتے تھے حضرت عمر، ان کے گھر میں کس طرح سے ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہا کرتا تھا، ان چیزوں کو آپ حضرات کے سامنے آج اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ غور سے سنیں، بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی ان کی زندگی رہی ہے۔ آج ہم جس صحابی، ان کا نام عبد الرحمن بن عوف تھا، انہوں نے کس طرح سے اسلام قبول کیا، یہ واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے اب پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کس طرح سے مشرف اسلام ہوئے۔ یہ ایک تاجر تھے اور موسم سرما میں یہ یمن کی طرف تجارت کی غرض سے ہجرت کیا کرتے تھے۔ وہاں پر یہ ایک شخص کے مکان پہ ٹھہرا کرتے تھے، اس شخص کا نام عسقلان تھا۔ وہ شخص ہمیشہ سے ان سے ایک سوال کرتا آ رہا تھا، اور جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچتے تو وہ فوراً اپنا سوال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھتا۔ وہ سوال کچھ یوں تھا کہ کیا وہاں پر عرب میں کوئی ایسا شخص آیا ہے جو تمہارے آبا و اجداد کی دین کی بالکل مخالفت کرتا ہو، تمہارے آبا و اجداد کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود مانتا ہو، تمہارے آبا و اجداد کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر اپنا طریقہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہو اور اپنے خدا کی تعریفیں لوگوں کو بتاتا ہو؟ کیا کوئی ایسا کلام اس نے پیش کیا ہے جس کے پڑھنے پر ہمیشہ کے لیے ثواب جاری ہے؟ عسقلان عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو یہ باتیں بتلا رہے ہیں کہ وہ ایسا کلام لے کر آئیں گے کہ جن کے پڑھنے پر ثواب جاریہ ہے، مقرر ثواب ملے گا، لیکن وہ کلام آج ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، وہ کلام پاک آج ہمارے پاس موجود ہونے کے باوجود بھی ہم سے کوسوں دور ہے۔ تو عسقلان سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک ہی جواب جو ہمیشہ سے دیتے آ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، میں ایسے شخص کے تعلق سے نہیں جانتا جو میرے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کرتا ہو، یا اس نے کوئی نیا کلام پیش کیا ہو کہ جس کے پڑھنے پر ثواب مقرر ہے۔ لیکن کئی سال بیت جانے کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو حضور کی موجودگی کا علم ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تعلق سے پتہ چلا۔ پھر یہ یمن کی طرف انہوں نے ہجرت کی موسم سرما میں، اور اس عسقلان کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے مکان پہ چلے گئے۔ جیسے عسقلان کو دیکھتے کہ اس کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو چکی ہے، سننے کی طاقت کمزور ہو چکی ہے، وہ اپنے پت و نواسوں کے درمیان بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، یہ پہنچتے ہیں اور عسقلان کو بتلاتے ہیں کہ ہاں، اس شخص کا ظہور عرب میں ہو چکا ہے جس کے تعلق سے آپ ہمیں بتلایا کرتے تھے۔ اس نے ہمارے آبا و اجداد کو چھوڑ کر کسی اور رب کا تعارف لوگوں کے سامنے کروایا ہے، وہ اپنی کتاب لوگوں کو سناتا ہے اور اس پر ایمان لانے کو کہتا ہے۔ تو عسقلان کہنے لگے کہ اس پہ ایمان لاؤ۔ عسقلان حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہنے لگے، خاموشی سے جا کر ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرو، کیونکہ وہی سچا مذہب ہے۔ اور عسقلان نے کچھ اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں بھجوائے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ہر صحابی کی طرح ان پر بھی ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، ان کو بھی اذیتیں پہنچانے لگے، ان کے گھر والے لوگوں کو بھی اذیتیں پہنچانے لگے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرضی لے کر حاضر ہوتے، حضور کو کہتے کہ حضور، کل تلک جو لوگ ہمارا سمان کیا کرتے تھے، ہم سے خرید و فروخت کیا کرتے تھے، سلام و کلام کیا کرتے تھے، ہم غلاظت میں پڑے ہوئے تھے، آپ نے ہمیں پاک کیا،
ہم شرک و کفر میں پڑے ہوئے تھے، آپ نے ہمیں پاک کیا. ہم دوسروں کے سامنے سجدے کیا کرتے تھے، آپ نے ایک اللہ کے سامنے جھکنا سکھلا دیا. اس کی وجہ سے آج وہ لوگ ہم پر اذیتیں اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑ رہے. وہ ہم سے لین دین، سلام و کلام، خرید و فروخت بالکل بند کر چکے ہیں، یہ اسلام لانے کی وجہ سے. پھر بھی آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو لوگوں کے سامنے بتلاتے. کتنے لوگ ہمارے محلے میں مسلمان کیے؟ بتلاؤ کسی کو عبد الرحمن بن عوف کے تعلق سے کچھ پتا ہے؟ بتلاؤ کوئی جانتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون تھے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اسی طرح عثمان بن عفان، علی کے تعلق سے کوئی جانتا ہے؟ کیوں نہیں جانتے؟ ہم کیوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اسی طرح کا ظلم کر رہے جس طرح سے کفار اور مشرکین نے کیا تھا؟ ہو بہو اسی طرح سے ظلم کر رہے. جن لوگوں نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہے اسلام کے خاطر، جنہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑا ہے اسلام کے خاطر، جنہوں نے اپنے باغات کو، کھیت کھلیان کو چھوڑا ہے اسلام کے خاطر، آج ہمیں ان کی زندگی پتہ نہیں. جنہوں نے 6666 آیتوں کا قرآن ایک مجموعی شکل میں آج ہمیں پڑھنے کو مل رہا ہے سکون کے ساتھ، اس کتاب کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی انہوں نے تکلیفیں برداشت کی. کوہ صفا سے آیت نکلتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے، ایک صحابی سنتا دوسرے تک پہنچانے کی فکر کرتا. کبھی اس کو چمڑوں پہ لکھا جا رہا ہے، کبھی ہڈیوں پہ لکھا جا رہا ہے. ذرا آپ قدر تو کیجئے ان چیزوں کی. ہم نے ان قربانیوں کو نہیں دی نا، کیونکہ ہم نے اتنی تکلیفیں برداشت نہیں کی. ہم نے قرآن کو ہڈیوں پہ نہیں لکھا، ہم نے قرآن کو چمڑوں پہ لکھ کے یاد نہیں کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کما حقہ اسلام کا حق ادا کر دیا. اللہ رب العزت نے وہ انعامات کی برسات بھی کی ہے، لیکن قربانیاں دینے کے بعد آپ اس بات کو مان کر چلیے، جو بندہ اسلام کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس کو عزتیں بھی دیتا ہے. پھر اس طرح کی عزتیں دیتا ہے کہ یمن سے کپڑا آتا ہے ناک پوچھنے کے لیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. انشاءاللہ ان کی زندگی بھی میں آپ کے سامنے بتلانے کی پوری کوشش کروں، لیکن پہلے قربانیاں دینے کے بعد. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ بات لے کر پہنچے اور حضور کو ماجرہ سنایا. تو حضور نے کہا کہ عبد الرحمن، ابھی مجھے عفو و عافیت کا معاملہ برقرار رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. ابھی قتال کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ابھی لڑائی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ابھی مجھے رحم کرنے کے لیے حکم ملا ہے. 4 سال مسلسل انہی تکلیفوں سے گزرنا پڑا عبد الرحمن بن عوف کو اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو. جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کو انہی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا. لیکن اسلام کے اندر ایک خاصیت ہے، ہم اور آپ کام نہیں کرتے کوئی بات نہیں، اللہ پرندوں سے لے گا. ہم اور آپ کام نہیں کرتے کوئی بات نہیں، اللہ دوسرے مذہبوں کو کھڑا کرے. لیکن مکہ میں اعلان ہوا کہ محمد اور ان کے ساتھی مکہ میں جہاں کہیں ملے ان کو تکلیف پہنچانا شروع کر دو، ان کے جسموں پہ غلاظت ڈالو اور ان کو گالیاں دینا شروع کرو، ان کو اذیتیں پہنچانا شروع کرو، ان کے سامنے تالیاں پیٹو. یہ بہت زیادہ معاملہ بڑھ چکا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ تم اللہ کے دین کی بقا کے لیے ہجرت کرو حبشہ کی طرف. جدہ کے قریب ایک جہاز ہوتا ہے، وہاں پر پہنچتے ہیں. عین وقت یہ جہاز روانہ ہونے کے لیے ٹھہرا ہوتا ہے. یہ صحابی رسول اس میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنے افراد کو لے کر بیٹھ جاتے اور نکل جاتے. آپ کو پتہ ہے کہ اپنی آبائی وطن کو چھوڑ کر ایک عجمی ملک میں جانا جہاں کوئی اپنی زبان نہیں سمجھتا، اللہ کے دین کے خاطر. اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جانا اللہ کے دین کی خاطر. اپنا بسایا ہوا کاروبار چھوڑ کر جانا حبشہ کی طرف اللہ کے دین کی خاطر. ہم نے تو اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا، ہمیں بیٹھے بٹھائے ساری چیزیں یہاں تک کہ مسلمان ہونے کا شرف بھی مفت میں ملا ہے. تو حبشہ پہنچنے کے بعد ان کو ایک خبر ملی کہ قریش کے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. پھر یہ پھر سے اپنے لوگوں کو لے کر مکہ المکرمہ کی طرف واپس آئے. واپس آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ افواہ تھی،
ایک بات تھی جو بنی بنائی ہوئی تھی اور اڑا دی گئی تھی. تب انہوں نے چاہا کہ میں دوبارہ ہجرت کروں. تب کچھ ضعیف قسم کے لوگ بھی ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے انکار کر دیا آنے کے ساتھ. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پر قربان جائے انہوں نے دوبارہ ہجرت کی اور چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کر دوبارہ ہجرت کی. اللہ کے دین کے لیے ہو رہا دوبارہ ہجرت کی. جیسے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں اس کے ویسے ہی اسلام کی سب سے بڑی ہجرت جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کی طرف کی تھی وہ شروع ہو جاتی ہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے وہ بھی مدینہ المنورہ پہنچ جاتے. پہلے حضور کا قافلہ پہنچتا ہے, بہت سارے صحابہ کرام پہلے جا چکے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں, پھر ان کے کئی دنوں بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں پہنچ جاتے. اب سے اصل زندگی شروع ہو جاتی. جن مکہ والوں کو بس اللہ کے اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے مکہ سے باہر نکال دیا گیا, طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی گئی, اب ان مصیبتوں کا ان تکلیفوں کا ثمرہ مدینے میں ملنا تھا. شروع میں نے بات کہی تھی جو جتنا تکلیفیں برداشت کرتا ہے اتنی زیادہ سہولتیں اسے بعد میں ملتی ہے, لیکن ملتی ضرور ہے. اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ نیکی کرنے والے کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. تو مدینہ المنورہ میں مواخات کا سلسلہ حضور نے اولاً شروع کر دیا. مواخات کیا ہے؟ انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارگی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. خدا کی قسم اس روئی زمین میں انصار سے بہتر مدد کرنے والے کوئی افراد نہیں ہیں. کسی نبی کو اتنے اچھے لوگ نہیں ملے جتنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار ملے. یقیناً مہاجرین کا کوئی نظر ثانی نہیں ہے, یقیناً مہاجرین جتنی قربانیاں کسی نے نہیں دی ہے, لیکن مہاجرین کے بعد اگر کسی کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے تو وہ انصار رضی اللہ عنہ کا ہے. اور جیسے ہی جن جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ سارے لوگ مدینہ المنورہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کا سلسلہ شروع کر دیا. اور یہ سلسلہ اتنا پیارا تھا, آج مسلمانوں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی. وہ سلسلہ کیا تھا وہ بتلاتا ہوں, آپ خود ہی محسوس کر لیجئے کیا یہ سلسلہ مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے؟ کیا مسلمان اس حد تک دین کی خدمت کر سکتے؟ کیا مسلمانوں نے کبھی اتنی تکلیفیں برداشت کی؟ سنیے, حضور نے مواخات کا سلسلہ شروع کر دیا. مواخات کا سلسلہ کیا تھا؟ انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جتنی دین کی خدمت کی ہے, اللہ کی قسم ان جیسی جماعت نہ ہی ان سے پہلے اور نہ ہی ان کے بعد کبھی دین میں آئی ہے. اور اسی بھائی چارگی کے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا. سعد بن ربی رضی اللہ عنہ یہ مدینے کے سب سے زیادہ مالدار شخص تھے. انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں مدینے کا سب سے مالدار شخص ہوں, میرے پاس 2 بیویاں ہیں اور 2 باغات. آپ بتلا دیجئے کہ آپ کو کون سی بیوی پسند ہے, میں اس کو طلاق دے کر آپ سے نکاح کرواؤں گا. آپ بتلا دیجئے آپ کو کون سا باغ پسند ہے, میں وہ باغ آپ کے حصے میں کر دوں گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ بھائی مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے بس بازار کا راستہ بتلا دے. سوچنے کا مقام ہے کہ انصار صحابہ نے کس طرح سے قربانیاں دی, جبکہ مہاجرین صحابہ کرام خستہ حالت میں تھے, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, رہنے کے لیے مکان نہیں تھا. اتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کر کر اسلام کو بچانے کے لیے مدینے کی طرف ہجرت کی تاکہ اسلام مدینے سے پھیلے, تاکہ مدینہ اسلام کا مرکز بنے. اور جہاں پر وہ پہنچے جو انصار صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اسلام کو پھیلانے میں. یقیناً اللہ کی قسم اس روئی زمین پر ان سے پہلے نہ ہی کوئی ایسی جماعت کسی نبی کے پاس تھی اور نہ ہی ان کے بعد نیک لوگوں میں ایسی جماعتیں پیدا ہوئی. کون آدمی اپنے باغات کو دوسرے کے نام پہ کرتا ہے؟ کون آدمی اپنی بیوی جو ہے خوشی خوشی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ بھائی میں تیرے جسمانی حالات سمجھتا ہوں, انسان کی شہوت کو سمجھتا ہوں, میرے پاس 2 بیویاں ہیں,
ایک بیوی آپ رکھ لیجیے. یہاں تو غریب کی بچی بھوک سے مر جاتی ہے لیکن کوئی اسے سہارا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہاں تو غریب کی بچی کے سروں میں چاندیاں آنے لگتی ہے, اس کے بال سفید ہونے لگتے ہیں, لیکن کسی مسلمان کی مجال کہ اسے دیکھے کہ بچی کی عمر ڈھلتے جا رہی ہے, اس کا نکاح کروا دے, 4-5 لوگوں کو جمع کرے اور اس بچی کا نکاح کروا دے. کسی کی مجال اور کسی کے اندر یہ جرت ہے, کسی کی غیرت اسے اندر سے آواز دیتی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. وہ کہتے ہیں میری بچی تھوڑی ہے, مرنے دو اگر فاقے سے مرتی ہے, مرنے دو, جانے دو غلط کاموں میں اگر جاتی ہے, میری بچی تھوڑی ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے. بات شروع ہوتی ہے ایک ایسی جنگ سے جو جنگ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے اور جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح بھی دی. یہ جنگ کس طرح سے ہوئی اور اس کے کیا معاملات تھے, میں نے بہت ساری ویڈیو میں آپ حضرات کو بتا دیا ہے. اس جنگ کے کچھ خاص باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ابھی 18 مہینے ہوئے تھے مدینہ المنورہ میں آ کر. سن 2 ہجری میں مکہ والوں نے مسلمانوں کے چین و سکون کی زندگی کو دیکھ کر وہ آگ ببولا ہونے لگے اور مسلمانوں کو کس طرح سے پھر سے اذیتیں دی جائے, پھر سے ان کے اوپر مصیبتوں کے اذیتوں کے پہاڑ توڑے جائے, اس کی پلاننگ میں وہ لگ گئے. اور جنگ بدر اسی کا ایک نمونہ بھی ہے. تو جنگ بدر میں معاملہ ہوا. معاملہ ہونے کے بعد عبد الرحمن بن عوف کی زندگی بتائی جا رہی ہے, تو جنگ بدر میں انہی کا کردار بتایا جائے گا. تو جنگ بدر میں عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں بہت سارے مشرکین کو قتل کر چکا تھا, میں نے بہت سارے مشرکین کو سپرد خاک کر دیا تھا. امیہ بن خلف ایک ظالم و جابر سردار مکہ کا, وہ بھی اس جنگ میں آیا ہوا تھا. جوش و خروش کے ساتھ بہت سارے سرداران آئے ہوئے تھے کہ آج مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا ہی ڈالیں گے, آج اسلام کا نام اس روئے زمین سے بالکل ختم کر دیں گے. اس سے وہ لوگ بھی آئے تھے جو کبھی جنگ میں نہیں شریک ہوئے تھے کہ ہم بھی آج مسلمانوں کی بربادی کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. تو جب مسلمانوں کو انہوں نے شیروں کی طرح اس میدان جنگ میں دیکھا تو یہ قافلہ تتر بتر ہونے لگا. عجیب و غریب قصہ ہوا جنگ بدر میں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بہت سارے کفار کو سپرد خاک کرنے کے بعد ان کی زیرہ جمع کر رہا تھا. میں نے دیکھا کہ اتنے میں امیہ بن خلف اور اس کا بیٹا علی, وہ دونوں میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ عبد الرحمن, کیا میں اس زیرہ سے زیادہ قیمتی نہیں ہوں؟ کیا تم نے اپنا وعدہ بھلا دیا جو ہم نے معاہدہ کیا تھا کہ جب میں مدینہ آؤں تو تم میری حفاظت کرو گے اور جب تم مکہ آؤ گے تو میں تمہاری حفاظت کروں گا؟ تو عبد الرحمن بن عوف کو وہ بات یاد آ گئی. عبد الرحمن بن عوف نے زیرہ پھینکی اور ایک ہاتھ سے امیہ بن خلف کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بیٹے علی کو پکڑا اور پکڑ کر جانے لگے. تو اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ کو بھاگتے ہوئے دیکھا. دیکھنے کے بعد حضرت بلال نے آواز لگائی, او مسلمانوں, دیکھو تم پر اذیتیں ڈھانے والا ظالم و جابر آدمی آج بھاگ رہا ہے. تو جیسے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت بلال کو دیکھا کہ حضرت بلال آواز لگا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں امیہ بن خلف کو قتل کرنے کے لیے, اور ایک گروہ نے اس کے بیٹے علی کو قتل کر دیا, اور جو بچا ہوا تھا امیہ بن خلف جو کہ بہت ہی غضبناک حالت میں تھا. امیہ بن خلف خستہ حالت میں, پورا بدن مٹی سے بھرا ہوا. عبد الرحمن بن عوف سے کہتا ہے کہ میں نے آج سے برا دن کوئی نہیں دیکھا, آج تو مکہ کے تمام سردار ہلاک ہو گئے. یہ اللہ کی فتح تھی. تو امیہ بن خلف عبد الرحمن بن عوف سے کہتا ہے کہ اب تم مجھے بچا لو گے. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے, بھاگ جاؤ اگر بھاگ سکتے ہو تو. امیہ بن خلف نے کہا کہ پہلا اپنا وعدہ تو پورا کرو, تم نے معاہدہ کیا تھا کہ جب تم مکہ آؤ گے تو تمہاری حفاظت میں کروں گا, اور جب میں امیہ بن خلف مدینہ المنورہ آؤں گا تو تم میری حفاظت کرو گے. اب تم اپنے معاہدے سے پھر رہے ہو. تو عبد الرحمن بن عوف نے امیہ بن خلف کو بٹھایا اور اس کے اوپر انہوں نے سہارا کیا تاکہ کوئی تلوار سے انہیں کاٹ نہ سکے. لیکن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے جس طرح کی دیوار بنائی ہوئی تھی کہ لوگوں نے نیچے سے تلوار یہ کر کے اس پہ وار کر کے اس کو قتل کر دیا اور اس کو سپرد خاک کر دیا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ بلال پہ رحم کرے کہ اس کی وجہ سے میری زیرہ گئی,
اور میرا قیدی آزاد ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ مجھے چوٹ بھی آئی۔ یہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں۔ یہ جنگ تو مکمل ہو گئی، اور اس جنگ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی فتح بھی دی، لیکن اس کے بعد مکہ والے بڑے غضبناک ہو چکے تھے۔ ہندا اپنے باپ اور اپنے بھائی کے مرنے کا سوگ منا رہی تھی، اور دوسری طرف ابو سفیان کو ورغلا بھی رہی تھی۔ جذباتی باتیں کر کر ابو سفیان کو کہہ رہی تھی کہ ایک چھوٹے سے لشکر نے تمہاری زندگی کو حرام کر دیا ہے، ایک چھوٹے سے لشکر نے تمہارے تمام کے تمام سرداران کو قتل کر دیا ہے۔ اب اس کا بدلہ لینا تھا، تو احد کے دامن میں ایک جنگ پھر سے شروع ہو گئی۔ مسلمانوں اور کافروں کا لشکر آمنے سامنے ہوا۔ اولن تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی، لیکن بعد میں چونکہ الحرب شجال، جنگ کا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہوتا ہے، کبھی وہ اس پالنے میں ہوتی ہے تو کبھی اس پالنے میں ہوتی ہے، تو جنگ کا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہوتا ہے۔ تو ایسا لگا درمیان میں کہ مسلمانوں کو شکست ہونے والی ہے، لیکن آخر میں جا کر مسلمانوں نے پھر سے وہ معاملہ سنبھال لیا، تو اللہ رب العزت نے پھر سے انہیں فتح دی تھی۔ جنگ احد میں ایک عجیب و غریب قصہ ہوا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ ان کے ساتھ فرشتوں نے آ کر کفار اور مشرکین کو سپرد خاک کیا تھا۔ وہ واقعہ کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی گھاٹی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے پاس آتے، حضور ان سے پوچھتے کہ تم نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا ہے؟ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے، ہاں میں نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا ہے، وہ کفار و مشرکین کے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے قتل بھی کیا ہے، اور یہ معاملہ چل رہا ہے۔ میں ان کے پاس جانے والا تھا، لیکن مجھے آپ نظر آئے، اس لیے میں نے ان کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول سے کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ آج فرشتے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ صحابی دوڑے ہوئے عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاتے ہیں، تو پوچھتے عبد الرحمن بن عوف کیا ماجرا ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف جواب دیتے کہ ان جتنے گرے ہوئے مشرکین ہیں، ان میں سے میں نے 2 کو قتل کیا ہے، اور 5 لوگوں کو ایک ایسے لوگوں نے قتل کیا کہ جن کی شکل میں نے صحیح سے دیکھی نہیں۔ تو اللہ نے واقعتاً یہاں پہ عبد الرحمن بن عوف کی مدد کی ہے فرشتوں کے ذریعے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے، فتح اللہ رب العزت کی ہے، اور بہت ساری جنگوں میں ان کا الگ الگ کردار رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر ان کو عمامہ پہنا کر ایک ایسے قبیلے کی طرف بھیجا جس قبیلے کا نام بنو قلب تھا، ان کو اسلام کی دولت دینے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے عمامہ پہنایا اور کہا، اور نصیحتیں کی۔ وہ نصیحت ساری دنیا کو سننی چاہیے۔ وہ نصیحت یہ تھی کہ یاد رکھو، بچوں کو قتل نہ کرنا، بیواؤں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، ضعیفوں کو قتل نہ کرنا۔ یاد رکھو، جو تلوار اسلام کے خلاف اٹھے، جو زبان اسلام کے خلاف بولے، جو قدم اسلام کے خلاف چلے، اس کے خلاف کارروائی کرنا۔ یہ اسلام کا ایک معیار رہا۔ اسلام ضعیفوں، کمزوروں اور بیواؤں کو قتل نہیں کرتا۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ان کی زندگی کی ہے، اور بہت سارے کردار ہے جو انہوں نے نبھائے ہیں۔ جنگ تبوک کا معاملہ یاد آتا ہے مجھے کہ انہوں نے 200 اوقیہ چاندی اللہ کے راستے میں لگائی، اور بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے مشورہ لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صفا کے پہاڑی کا ممبر بھی بنایا تھا کہ وہاں پہ کوئی کیا مشورہ ہوتا ہے، وہاں پہ صحابہ کرام کا مسئلہ کیا ہے مکہ المکرمہ میں۔ پھر مدینہ المنورہ میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ان سے مشورہ کیا کرتے۔ عمر فاروق سے ان کا ایک عجیب ہی مسئلہ تھا۔ عمر فاروق ان سے بے تکلفانہ انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے، ان کے گھر میں آتے، بیٹھ کر کھانا کھا کر چلے جاتے۔ سیدنا عمر کی بات کر رہا ہوں، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آخری مرحلے کو پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو بلوایا۔ بلانے کے بعد کہا کہ میرے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ مسلمانوں کے نئے خلیفہ بنے؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں عمر کو جانتا ہوں کہ عمر بڑا سخت مزاج آدمی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جن معاملات میں میں نرمی دکھاتا ہوں عمر اس میں سختی دکھاتے، اور جن معاملات میں میں سختی دکھاتا ہوں عمر اس میں نرمی دکھلاتے۔
اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جیسے ہی انہیں خلیفہ بنائے ان کے دل میں رحم بھی ڈالے۔ یہ معاملہ اسلام نے دیکھا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے کہ کس طرح سے انہوں نے عدل و انصاف کو قائم کیا۔ یہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے، سب چیزیں آیا ہے۔ ہم نے عمر کی زندگی کے تعلق سے ویڈیو بنائی ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان سے بے تکلف انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے، ایک دوستانہ اور یارانہ تھا ان دونوں کے درمیان۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مکان تشریف لانے کے بعد وہاں پہ خادمہ تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نماز میں مشغول تھے۔ عمر فاروق اندر آئے اور کھانا لے کر کھانے لگے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نماز میں مشغول ہے، اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو عمر فاروق نے، کیونکہ یارانہ اور دوستانہ تھا، بے تکلفانہ انداز میں گفتگو بھی کیا کرتے تھے، پیچھے سے آواز لگائی، عبد الرحمن نماز جلد ختم کرو، مجھے آپ سے ضروری کلام کرنا ہے، ضروری باتیں کرنی ہیں۔ تو یہ یارانہ تھا، یہ ایک محبت تھی جس کی وجہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں کہی۔ اور ان کی بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو آپ سنو گے تو آپ کو رشک اور پراؤڈ فیل ہونے لگے گا کہ ایسے لوگ تھے اسلام میں۔ شاعر کہتا ہے، کیا لوگ تھے جو راہ حق سے گزر گئے، جی چاہتا ہے کہ قدم چوم لوں ان کے۔ اتنی تکلیفیں اور مصیبتوں کا سامنا کرنے کے بعد یہ دین اسلام آج ہم تک صحیح سالم پہنچا ہے، لیکن آج ہم نے اسلام کا اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اور ان کی زندگیوں کا مذاق اڑایا۔ جب ہم مسلمان ہو کر اسلام پہ نہیں چلتے تو ہم ان صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے۔ جب ہم اسلام پر رہ کر، جب ہم مسلمان بن کر اگر ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو فراموش کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کے تعلق سے اپنے عوام الناس کے معاشرے میں نہیں بتلاتے، گویا کہ ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہ سخت مشکل ہمارے لیے بن سکتی ہے۔ تو آج ہی سے شروع کرے کہ جتنا ممکن ہو سکے ہر صحابی کے تعلق سے پڑھے، کسی مولوی سے جا کر پوچھے کہ اس صحابی کا کردار کیا ہے، اس صحابی نے کتنی تکلیفیں دی ہے، اس صحابی نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے، کس طرح سے انہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ عبد الرحمن، آپ عمر کے اچھے دوست ہو، آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہو کہ آپ کے سخت مزاجی کی وجہ سے، آپ کی ہیبت کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی حاجت کو آپ کے سامنے پیش نہیں کرتے، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف سے دوستی تھی حضرت عمر کی۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہوتے اور کہتے کہ عمر، تیری ہیبت کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے اپنی حاجت کو تمہارے سامنے نہیں رکھتے۔ تو اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو قسم دلوا کر بات کہلوائی کہ سچ سچ بتاؤ، یہ بات تم سے عثمان بن عفان اور علی المرتضی اور طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہی؟ تو اس وقت عبد الرحمن بن عوف کہتے کہ ہاں، یہ بات انہوں نے مجھ سے کہی۔ سیدنا عمر فاروق اس موقع پر دو جملے کہتے کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ میں کسی پر اتنا زیادہ مہربان اور شفقت بھرا معاملہ کروں کہ کسی کے حق میں کوتاہی ہو جائے، اور میں کسی پر اتنا سختی سے معاملہ کروں کہ کسی پہ ظلم ہو جائے، میں اس چیز سے ڈرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اس مجلس سے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روتے ہوئے باہر نکلے اور انہوں نے جملہ ارشاد کیا، روتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد اسلام کا کیا ہوگا۔ یعنی یہ بات کہہ کر عبد الرحمن بن عوف روتے ہوئے عمر کی مجلس سے نکل گئے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، عمر فاروق کے تعلق سے کہتا ہے، لیکن وہ عمر فاروق کے جینے کے انداز کو دیکھتا ہے، عمر فاروق کے اس کیریکٹر کو دیکھتا ہے، تو شاعر دوسرا جملہ ارشاد کرتا ہے، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا۔ تو صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہے، لیکن ہم مسلمانوں نے کیوں ان قربانیوں کو پشے پشت ڈال کر اپنی زندگی گزارنا شروع کیا ہے؟
یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہم کیوں ان صحابہ کرام کی زندگیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم کیوں ان صحابہ کرام کی زندگیوں کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ بات ضروری ہے اور وقت آن پڑا ہے کہ ہم ان کی خدمات سے اور ہم ان کی قربانیوں سے سبق حاصل کریں اور اللہ رب العزت کے دین پر ڈٹے اور جمے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ساری چیزیں آج عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کے تعلق سے آپ حضرات کو بتلانے والا تھا۔ اس طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں نے جس طرح کا حق ادا کرنا چاہیے تھا میں نے حق ادا نہیں کیا۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پھر کبھی ان کی سیرت کو لے کر، ان کی زندگی کو لے کر آپ حضرات کے روبرو ضرور حاضر ہوں گا۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔